بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیے کسی نے۔ کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے سیو کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ مضبوط رہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں؟ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ بھئی فلان ہو گیا تو میں بڑا، تم مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانے، دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے
साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा गया है। ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की, कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा है, ना कुछ जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगो, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे, नजरियात के इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी जरूरी आप से अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत। यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूं। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। कि लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल करें। ये क्या बात हुई? बाबे ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। मैं क्यों बाबे नू भी किसी कुछ कीता है? ताए जिदियां गल्लां करदा बेवकूफ वालियां, उसको समझाओ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बंदा बेचारा बदगुमान हो जाएगा, हर दुश्मन के बारे में बदगुमानी करेगा। कभी कहेगा चाची ने तवीज कर दी है, कभी कहेगा वो मेरी भाभी ने तवीज कर दी। क्यों आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराते हैं? अल्लाह का खौफ नहीं आता क्या? किस तरह का मजाक बनाया हुआ। और कौम उसको समझ ही नहीं आती। वो तुझे जो कुछ भी हो जाए, काला जादू हो जाए या नीला हो जाए, मेरे और तेरे रसूल ने फरमाया है तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो,
تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے۔ تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں، اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا، کمال ہو گئی، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے۔ پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئے تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط اعصاب۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں۔ جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار، کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کڈی ہے، انہاں میں دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ او میں نے کہا یار بس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔